الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. جیسا تسی درود شریف پڑھے ہے یہ مطلب یہ ہے کہ میں انہاں دی سفارش بھی رد کر سکنا. ترنم والی تے پنجابی والی سفارش ریجیکٹ ہو سکتی ہے. جن کا درود شریف تسی پڑھے یہ ٹھہرو یہ اتنے بیٹھ کے ادھا گھنٹہ تھوڑیاں سفارشاں کرتے رہنے. راہ چاہتے بھی میرے کان چ کہتے رہن جی پنڈ تھان ہے جی تو ذرا پنجابی تو ذرا سور تے جن دے تسی بولے ہو انج دے بولن تے تو سورا ویسے ہی گم ہو جاندیاں نے. سمجھ گئے جی سورا تھوڑیاں نکلدیاں نے. مطلب میں تو تہاڈی رعایت کیتی ہے. میں خطبہ ہی سور نال پڑھیا ترنم نال پڑھیا ہے تانوں دسن واسطے کہ چلو میں لاواں گا ترنم ٹھیک ہے. اور ترنم واسطے کوئی ضروری نہیں کہ کوئی پھر چلے یا ریلے اوویں کھلے ایتھے ہی ٹھیک ہے. اینج ہی بولاں گا میں. مینوں شور شرابہ پسند نہیں ٹھیک ہے نا. میں بھاویں سور لاواں بھاویں بے سری تقریر کراں سریلی کراں جوشیلی کراں زہریلی کراں ٹھیک ہے. گل میں سمجھا کے کرنا. جڑا نا میں کنا دے پردے پھاڑنے چھڑ گیا ہوا. بڑا عرصہ پہلے میں شور کرتا ہوں سی. ہوں بڈھا ہو گیا میں ہوں شور نہیں کرنا. تو تسی میں تو سمجھا کہ میں ہی تھکے ہوا. تسی تو میرے نال زیادہ تھکے ہوئے ہو. میں تو بیمار سی. شاہ جی قبلہ دا حکم سی اور اتنا محبت بھرے انداز شفیقانہ آرڈر سی کہ میں معذرت بھی نہیں پیش کر سکیا. خیر میں اگر معذرت کردا اور اج نہ آندا تو مینوں ساری زندگی افسوس ہوندا کہ میں اس طرح دے سچے سچے صحیح العقیدہ عالم سید دی زیارت تو معروم ہوندا. آج دے دور وچ بڑی غنیمت ہے پیر صحیح العقیدہ لبے. بولو نا اگر پیر صحیح العقیدہ لبے تو اللہ دا شکر ادا کرو. آج دے دور وچ سید اگر صحیح العقیدہ لبے تو تاں بھی اللہ دا شکر ادا کرو. اگر پیر ہوئے تو عالم ہوئے سونے تو سہاگ ہے. وگرنہ آج دا ٹرینڈ تو ہے کہ جڈا وڈا جاہل اوڈا وڈا پیر. سمجھ آئیے نا. جڈا وڈا جاہل اوڈا وڈا پیر. عالم میں تو لوگ پیر یار کدھر شاہ جی دے کے بہ گئے یار. آ جائے گی چاہ کتنے حد ہو گئی ہے یار. میں تے کہ گستاخی سمجھ رہا. شاہ صاحب تھلے تشریف فرما نے تو میرے آرڈر فرمایا اتنے بہن کا چاہ تو بغیر میں تقریر کر لواں گا لیکن شاہ جی دی زیارت کرنے دے لوگاں. اچھا سرکار تھوڑا جہا انہوں کہہ دے کو تھوڑا جہا سائیڈ کر لین تھوڑی زیارت سانوں ہوئے جی. میری نام ہی ہوئے خیر ہے. سیدہ دی ہوئے زیارت ہو ٹھیک ہے. میری گل سن دے رہو زیارت نہ دی کر دے رہو ٹھیک ہے. تے ہون دسو تسی تقریر سورا نہیں سننی ہے کہ بے سری سننی ہے؟ ہاں جس طرح سرکار راضی نے. سرکار عالم نے تے جڑے علماء ہوندے نے انہاں دا تو مطلب یہ ہوندا ہے کہ کوئی علم والی گل ہوے. یہ سور دیاں فرمائشاں ہیں جدے دیوانیاں دیاں ہوندیاں جنہاں نے جڑا والے سویا ہو. اچھا ہن دسو مینوں اگر تسی بہوں تھکے ہو تو پھر میں اجازت لے لینا شاہ جی کو 10 بوسی کر کے فیس لے کے چلا جانا. آج سنانا ٹھہرے بھی سارے نال ہوندا ہے تانوں جگان واسطے. اچھا درود شریف پڑھنا ہوندا ہے تانوں؟ ماشاءاللہ ہوندا ہے. درود شریف تسی پڑھ رہے ہو لبیک دے نعرے جویں لا رہے ہو درود شریف بھی الحمدللہ. اچھا یقیناً تانوں درود شریف پڑھنا آندا ہے. پڑھن نوں جائز بھی سمجھدے ہو. میں جڑا جائز نہ سمجھدا ہوندا اونے ایتھے لین کی آنا سی. اچھا ہن 3 گلاں میں کراں گا تو اس تو بعد اگر درود شریف پڑھو گے تقریر شروع کراں گا نہیں تو میں اجازت لے کے ٹر جانا ہے. 3 گلاں یہ نے کہ جنوں درود شریف پڑھنا آندا ہے اور جڑا درود شریف پڑھن نوں جائز سمجھدا ہے اور جہاں ایمان عقیدہ اے وے کہ اے زبان مدینے والے دے صدقے ملی ہے. ماشاءاللہ جی میں سبحان اللہ کہہ میں درود شریف ایک باری پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا اے ہوئی نا گل ماشاءاللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک باری پھر الصلاۃ والسلام علیکہ
شفیع المذنبین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین ایک میں ہی واجی وہ تو سبحان اللہ کہنا بھی آتا ہے اینج بندہ محفل ہے بابے پیڑے روڑ نالوں چپ چنگی ہوتی ہے بندہ آیا ہوئے سیدہ دی محفل ہے تے سیدہ دی نگاہ دا فیض لے کے جانا محبت نال ایک نہیں اور پر قربان زمانہ ہے اچھا پہلے پڑھو تو تہاڈی مرضی نہ پڑھ سکو تو آخری لفظ تسی بولنا ہے زمانہ ہے ٹھیک ہے یہ تسی بولنا میں رکاں گا ادھا تسی پڑھنا ہے ادھا میں پڑھنا ہے ٹھیک ہے تقریر دی میں کراں گا دی تسی کرو گے ایک میں ہی نہیں اور پر قربان میں ہی نہیں اور پر قربان زمانہ ہے جو رب تو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب تو عالم کا محبوب یگانہ ہے ایک شعر پڑھا گا پھر تقریر اور وہ شعر صرف پیغام جڑا حضرت دے رہے سن بابا جی امیر المجاہدین نے ساری زندگی جڑا امت کو سبق دیتا ہے کہ جاندیا وہ اپنے جنازے تے بھی سبق دے جائے پھر پڑھو پیچھے ذرا جو رب دو عالم کا ایک باری سارے مل کے پڑھو جو رب دو آوازہ تے میرے نال بھی چنگیاں نے جو رب دو عالم کا محبوب عزت سے نہ ماری جائے کیوں نام محمد پر عزت سے نہ ماری جائے کیوں نام محمد پر یوں بھی ایک دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے یوں بھی ایک دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے مل کے بولو ایک میں ہی نہیں قربان سارے بولو زمانہ ایک میں ہی نہیں پر قربان
اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور در اللہ المکنون سر اللہ المخزون. میں بڑا راضی ہونا دلوں دعا نکل دیئے اس بندے واسطے جیڑا حضور دے اوصاف سن کے بغیر کہن تو آکے سبحان اللہ. میں سرکار کے اوصاف ذکر کر رہا ہوں. یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پسند آئے تو سبحان اللہ کہیں, پسند نہ آنے کا سوال ہی نہیں ہے. سنتے جائے اور سبحان اللہ کہتے جائیں. پھر شروع کر رہا ہوں. حضور پر نور شافع یوم النشور در اللہ المکنون سر اللہ المخزون نور الافئدۃ والعیون عالم ما کان وما یکون. بیٹا بے شک ماسک لایا ہو ہے سبحان اللہ پھر بھی آنکھ نہیں پہنی ہے. غم خار امت شفیع آخرت رحمت للعالمین. کوئی کام ہے کوئی کام ہے. رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین سراج السالکین خاتم النبیین. جیڑا بچہ پیچھے بیٹھا ہے رنگ برنگی ٹوپی والا نے علی سبحان اللہ نہیں آکی. رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین سراج السالکین خاتم النبیین. تھوڑا جا اور اچھا سید المرسلین امام الاولین والآخرین. پچھلے مت سمجھنا کسی انیرے بیٹھے ہیں نظر نہیں آ رہے, میں دیکھ رہے ہوں آخری بندیاں نو اچھا بولو مقصود کائنات. سب کو اینڈ تے دو بندے بیٹھے نے جڑے سارے پبلک نالوں اچھے نظر آ رہے ہیں. او دو بندے میں تھانوں جن نے موڑ کے ویکھے ہیں جن نے ہون موڑ کے ویکھے ہیں تھانوں میں دیکھ رہے ہیں. ساتھ اچھا بولو مقصود کائنات باعث تخلیق کائنات اصل کائنات اول کائنات جان کائنات روح کائنات رونق کائنات رنگت کائنات خلاصہ کائنات موسم کائنات معلم کائنات. دیکھنا سجا پاسا جتنا یا کھبا پاسا ہادی کائنات نور کائنات منیر کائنات تنویر کائنات حسن کائنات احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ. اسی سارے یہ تے گئے ہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین و ناظرین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں شمع رسالت کے پروانوں اور ملت اسلامیہ کے غیور بزرگوں اور نوجوانوں, خاص طور پر اسٹیج پر جلوہ افروز ہماری جماعت کے مسلک کے حق اہل سنت کے انتہائی قابل قدر علماء کرام مشائخ اعظام سادات ذوی الاحتشام وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش اور اخص خاص طور پر کوکب فلک سادات سید ابن سید عالم ابن عالم پیر ابن پیر. سبحان اللہ ایڈی چس نہ نہیں آکی تھی. حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد عثمان طیب شاہ صاحب بخاری چشتی نظامی دامت برکاتہ العالیہ. آپ جانتے ہیں کہ آج یہ عرس شریف کی تقریب ہے اور سادات کا عرس ہے. سیدوں کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے میں اور آپ جمع ہیں. بس دعا کریں کہ یہ حاضری قبول ہو جائے. ان کی بارگاہ میں حاضری قبول ہو گئی تو ان کے نانا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے, ان کے بابا علی المرتضیٰ بھی راضی ہو جائیں گے. دو عظیم المرتبت ہستیاں پیر طریقت رہبر شریعت سید السادات حضرت پیر سید ولایت علی شاہ صاحب بخاری چشتی نظامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور پیر طریقت رہبر شریعت
سید السادات حضرت پیر سید ذاکر حسین شاہ صاحب بخاری چشتی نظامی رحمت اللہ تعالیٰ ان کے عرس شریف کی تقریب میں ہم سب حاضر ہیں. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی پرخلوص حاضری اور نوکری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سب کے رزق حلال میں برکت اور وسعت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرب قیامت کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا اور ہماری نسلوں کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. بہت کم آستانے یا بہت کم سجادہ نشین ایسے ہوتے ہیں. یہ کوئی بڑا آستانہ اور بڑا لمبا چوڑا ہٹو بچوں والا آستانہ نہیں، لیکن جہاں جا کے میں خوش ہوتا ہوں. بہت کم جگہ ہوتی ہیں جہاں جا کے میں مطمئن ہوتا ہوں. سید وہ ہوتا ہے، پیر وہ ہوتا ہے، عالم وہ ہوتا ہے جس کے چہرے پر نظر پڑے سبحان اللہ اندر سے آواز آئے کہ یہ نبی کے دین کا نوکر ہے. کہ یہ کسی کامل کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جب انہیں دیکھیں تو ولی کی نشانی یہ بیان کی گئی الذین اذا رؤوا ذکر اللہ. چہرے پہ نگاہ پڑے تو اللہ یاد آئے. آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس میں تو رائی کے دانے کے برابر بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ قرب قیامت کا دور ہے اور فتنوں کا دور ہے. آج کے دور کے بارے میں آپ کو میرے کریم لجپال نبی نے فرمایا تنزل الفتن کا مواقع الخطر فی بیوتکم. صحیح بخاری کتاب و اشراط الساعہ کے اندر یہ حدیث ہے. فرمایا قرب قیامت فتنے یوں اٹھیں گے، فتنے یوں ظاہر ہوں گے، فتنے یوں سامنے آئیں گے، فتنے یوں بپا ہوں گے، فتنے یوں سر اٹھائیں گے اور منہ کھولے کھڑے ہوں گے جیسے موسلا دھار بارش میں تمہارے گھر کے صحن میں بارش کے قطرے گرتے ہیں. فرمایا اس وقت یعنی مطلب کیا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد جو ہے اس کے اندر حکمتوں کا ایک سمندر موجزن ہوتا ہے. سبحان اللہ توجہ نال گل سننا. میں پنجابی چ بھی آ جاواں گا تو سر بھی سناواں گا، لیکن پہلے تسی میرے نال سر اپنی رڑا لو، ٹھیک ہے؟ پھر سناواں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جوامع الکلم دیے. حضور کا خاصہ ہے جوامع الکلم. جوامع الکلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسی جامع بات کہ گل بڑی مختصر ہوئے لیکن او دے اندر معنی اور مفہوم دا سمندر ٹھاٹھا ماردا پیا ہو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے اور خاصہ تو شے ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تم اپنے گھر کی بالکونی میں الیکسی میں برآمدے میں بیٹھے ہو اور موسلا دھار بارش برس رہی ہو تو اس بارش میں تم میں سے کوئی چاہے بھی تو اس بارش کے قطرے گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، غمخوار امت نے فرمایا قرب قیامت اسی طرح تم فتنے شمار نہیں کر سکو. اور آج ہم اس دور میں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری شریف کی حدیث ایک اور یاد آ گئی. فرمایا قرب قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ ان الایمان لا یارز الی المدینہ کما تارز الحیۃ الی جحرھا. فرمایا قرب قیامت ایمان پوری دنیا سے مدینے میں سمٹ جائے گا. پوری دنیا سے ایمان ختم ہو جائے گا اور مدینے میں سمٹ جائے گا. اور مدینے میں ایمان کیسے سمٹے گا؟ جیسے سانپ اپنی بل کے اندر گھس جاتا ہے. سانپ اپنی بل میں گھستا ہے. مطلب کیا ہے کہ سانپ سوراخ سے باہر آ رہا ہو اور سامنے کوئی بندہ آ جائے تو فوراً اپنی بل میں گھس جاتا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا کہ ایمان مدینے میں ایسے سمٹے گا جیسے سانپ بل میں گھستا ہے. تو مطلب حضور کا یہ ہے کہ ایمان چلا بھی مدینے سے تھا. اچھا جی قربان جاؤں میں تو اس گل تے اتنی داد کی توقع نہیں کر رہے سی جتنی تسی سمجھ گئے ہو. میں تے علی تمیداں اگے جا رہے سی لیکن تسی تو کمال کر دیتی. یعنی حضور کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ مدینے میں سمٹے گا تو اس کا مطلب ایمان چلا بھی مدینے سے ہے. سبحان اللہ کو تو چلو پھر اتنے گل سنانا.
ایمان چلا بھی کئی ویلی سیانے نہیں بول رہے جڑے دیوانے نے وہ بولے نے سیانے والی سوچ رہے نے مولوی صاحب نے کی گل چھڈی ایمان کی گل کر چھڈی ہے کہ ایمان مدینے چلے تو پھر مکے کی سی میں کہا نا جناب سیاڑیوں مکے میں اسلام تھا مدینے میں ایمان تھا مکے میں اسلام تھا مدینے میں ایمان تھا وجہ ایک اور سمجھا دیتا ہوں علماء موجود ہے دائیں بائیں پبلک میں بھی وجہ یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں کہ مکے میں مومن نہیں تھے مومن تھے 40 مومن تھے 40 نے تو اسی وقت کلمہ پڑھ لیا تھا بعد میں اور بھی بہت سارے ہو گئے آغاز میں جب حضور کعبہ میں آئے ٹھیک ہے نا فاروق اعظم نے 40 پورے کیے سمجھ آئی نا تو مومن تھے مکہ میں لیکن اصل بات یہ ہے کہ مکے میں مقابلہ تھا کفر سے اور مدینے میں مقابلہ تھا منافقت سے اور کفر کے مقابلے میں ہوتا ہے اسلام اور منافقت کے مقابلے میں ہوتا ہے ایمان اکبر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت اگر ایک گل سمجھ نہ آئی ہوئے تو اے سمجھ لینا کہ مکے میں حکم یہ تھا کہ محبوب چھپ چھپ کے عبادت کریں تبلیغ کریں اجرا کریں نماز پڑھتے رہیں جو جو عبادت فرض ہو چکے ہیں وہ کرتے رہیں تو اس کا نام ہے اسلام اس وقت تک مزاحمت کی اجازت نہیں تھی کفر کو نتاڑنے کی اجازت نہیں تھی مدینے کی ریاست قائم ہو گئی اب حکم ملا محبوب اب 313 لے کے بدر میں آ جاؤ یہاں سے ایمان کا اظہار ہوتا ہے یہاں سے ایمان کا اظہار ہوتا ہے جب مصطفیٰ کے غلام غیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں اسی کا نام تو ایمان ہے مدینے میں آ کے اس کی اجازت ملی تھی کہ ہون پتر کے نہ ہون ٹھوک کے رکھتے ایمان اس چیز کا نام ہے اب ایمان اور اسلام میں اب یہ نہ سمجھنا کہ ایمان اور اسلام ایک چیز ہے کہ مولانا صاحب نے آج نئی بات کر دی ہے اسلام اور ایمان میں نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے یہ شاہ جی سمجھے ہیں تو میں نے خوشی ہے کہ پڑھے لکھے پیر کو بیٹھا لیکن پبلک کی چونکہ سنو گاڑی سمجھ نہ بھی آئی کہ پیر صاحب سے سمجھن گے عام طور سے جڑے پیر بیٹھے ہونے والا نہیں بلا جاوے میرا ورگا طالب علم کی گل کر رہے ہیں عموم خصوص مطلق شاہ جی کو پتا ہے کہ میں کی آگے ٹھیک ہے نا اسلام اور ایمان میں نسبت ہے عموم خصوص مطلق کی ایمان اخص مطلق ہے اسلام اہم مطلق ہے یعنی جہاں ایمان پایا جائے وہاں اسلام ضرور پایا جائے گا لیکن جہاں اسلام پایا جائے وہاں ایمان کا پایا جانا ضروری نہیں ہے اور مطلب یہ جو مومن ہوگا وہ مسلمان بھی ہوگا لیکن جو مسلمان ہو اس کا مومن ہونا ضروری نہیں ہے میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں سورہ منافقون 28 پارہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم فرمایا یہ دیہاتی آ کے کہتے ہیں یہ دیہاتی کلمہ پڑھ لیتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں داڑھی رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے وہ آ کے کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے محبوب نے کو لم تؤمنوا تم ایمان نہیں لائے ولكن قولوا اسلمنا تم کہو کہ ہم اسلام لائے ولما يدخل الايمان في قلوبكم ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا کیا مطلب ہے یہ جو کچھ تم نماز روزہ حج زکات کر کے آئے ہو اس کا نام اسلام ہے اور دل سے یار کو ماننے کا نام ایمان ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک توجہ جی انشاءاللہ دیہاتی آئے نا تو انہوں نے کہا نماز پڑھ کے سمجھے کہ ہم مومن ہو گئے فرمایا نہیں تم کہو کہ ہم اسلام لائے ایمان ہے تو اگے دی شے ایمان کسی ہور شے دا نا ایمان یار نو منن دا نام ہے ایمان یار نو منن دا نام ہے اے گل اللہ دے قرآن نے کیتی قرآن دا 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 24 چاکو سبحان اللہ پورے چاسرال بولو تو پھر سنانا نہیں تو پھر نہیں قرآن سنانا
اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا قل کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین سبحان اللہ تسی آکھیے ہون بھاویں جنیاں مرضی سورہ سن لین آپ کو ساری رات ہی لگے رہا گے تھکاوٹ بھی میری دور ہو گئی ہے تو بیماری بھی دور ہو گئی ہے سبحان اللہ اچھا کھو بڑی مشہور و معروف ہے کریم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا محبوب ہے طالب و مطلوب اپنی پیاری پیاری وما ینطق عن الہوى ان الا وحی یوحی کی زبان کو حرکت دے دیجئے وکیل ہی کے لبوں کو جنبش دے دیجئے گل سمجھا کے کرنا میری گل اتھے ہی کھڑی ہے فتنیاں دا دور ہے میں چلے آئے تسی واپس میں اتھے آنے تسی یاد رکھنا بھولنا بھی تو میں نے یاد کروا دینا واپس میں اتھے آنے واپس اتھے آنے تو گل لگے نکل گئی جنہاں دی سبحان اللہ تو نکلی اچھا محبوب ہے طالب و مطلوب اپنی پیاری پیاری وما ینطق عن الہوى ان الا وحی یوحی دی زبان کو حرکت دے دیو وکیل ہی دے لباں نو جنبش دے دیو تے انہاں نو کہہ دیو لوگو بے شک کلمہ پڑھتے رہو نمازہ پڑھتے رہو روزے رکھتے رہو حج کرتے رہو زکاة ادا کرتے رہو ذکر فکر کرو تسبیح و تعلیل کرو صدقہ و خیرات کرو اجتماعات منعقد کرو بے شک چلے کٹو پنڈ پنڈ جاؤ بستر اٹھاؤ ہاں فرمایا جو مرضی کر لو فرمایا مومن نہیں ہو سکتے یا اللہ مومن کدو مننے گا فرمایا مومن ادو مننا گا جدو اپنے رشتہ دار نالوں محلہ دار نالوں یار نالوں اپنی دکان تے مکان نالوں حتیٰ کہ اپنی جان نالوں بھی وعد مدینے آلے نال پیار کرو گے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک سادہ لفظ ان سب میں آسان کرنا چاہواں تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سونے انہاں نو کہہ دیو میں مومن ادو مننا گا جدو تینوں انج منن گے جویں تیرے یار غار نے منیا ہے دریا نو کوزے چ بند کرا تے ایک جملے چ فرمایا جدو تینوں انج منن گے جویں تیرے یار غار نے منیا تے یار غار نے کیویں منیا فرمایا جدو تک وطن قربان نہیں کرو گے جدو تک مال قربان نہیں کرو گے اولاد قربان نہیں کرو گے ماں باپ قربان نہیں کرو گے جان قربان نہیں کرو گے کہ صدیق اکبر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اچھا وطن بھی قربان وطن بھی قربان مال بھی 35,000 درہم ایک ایک کر کے مصطفیٰ دے قدمات قربان اگر باپ دیواری آئی تو بڑھے باپ ابو قحافہ نے نہ زیبا کلمہ کیا حالی تک مسلمان نہیں ہوئے سن تماچا مارے آپ بڑھے باپ دے منہ دے اٹھتے لیکن میرے مصطفیٰ کریم نو رحمت اللہ العالمین مجھے تو خبر ہوئی کہ تاجدار کائنات نے فرمایا ابو بکر یار انج نہ کردا کہ عرض کی تھی یا رسول اللہ تے اس ویلے میرے کو تلوار نہیں سی تلوار نہیں سی نہیں تو گل اتھے تک نہیں رہنی سی باپ بھی قربان کر دیتا تے بیٹے دیواری آئیے تے بیٹے نے عبد الرحمن بن ابی بکر دا مکالمہ بچہ جان دے جدو مسلمان ہو گیا تے او کٹھے بیٹھے سن باپ بیٹا ایک دن عرض کی تھی ابا جی میں نو بدر دا دور یاد ہے تے بدر دی لڑائی دے اندر تسی کئی باری میری تلوار دے تھلے آئے لیکن میں باپ سمجھ دیا چھڑ دیتا صدیق اکبر سٹا ہو کے بہ گیا تے فرمان لگے عبد الرحمن سن اور دل دیا کنا نال سن میں نو میرے رب دے عزت اور جلال دی قسم ہے اگر تو ایک باری بھی میری تلوار دے تھلے آندا تے میں بیٹا نہ ویکھدا مصطفیٰ دا
دشمن سمجھ دے ہویا گردن اتار کے رکھ دیتا بیٹا بھی قربان کر دیتا پھر اپنی جان دیواری آئیے اپنی جان دیواری آئیے جان دیواری آئیے تے غارے سور دے اندر سارے سراغ بند کر کے ایک سراغ بچیا جان بھی حضور دے نام تے قربان کر دیتی تے قربانیاں انہی میں اس واسطے کہتا ہوں اسلام تھیوری ہے پریکٹیکل ابو بکر آج دور آج ضرورت ہے وقت دی آواز ہے ابو بکر دی عظمت بیان کرنا کہاں گل کر رہے ہیں اگر سمجھ آئیے تھے بڑے سمجھدار لوگوں کو انہوں پتہ میں ادھر کیوں گیا اسلام تھیوری ہے پریکٹیکل ابو بکر اور ہی بولے ایمان تھیوری ہے پریکٹیکل ابو بکر وفات تھیوری ہے پریکٹیکل ابو بکر یاری تھیوری ہے پریکٹیکل ابو بکر یہ تو قربانیاں دیتیاں اے ہونے میں اندر بیٹھا سی جدو اے سجرے چایا تو ادو کوئی شیر پڑھ رہا سی شیر تو میں یاد نہیں جدا مطلب ہے سی کہ سہاگن وہ جو پیا من بھائے شیر پتہ نہیں کی پڑھیا سی اندر لکھا ہے نا سہاگن سوئی جو پیا من بھائے ٹھیک ہے نا تے جنہوں پیا قبول کرے اوہ مرید تے گل سمجھے نا مرید تے ساری زندگی آندے رہندے نے لیکن مرید او کڈا خوش بخت ہے کہ پیر کہہ دے وے یار بڑی خدمت کیتی ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آستانے دی خدمت تے سارے نے کیتی نا لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر یار تو تے کمال کر چھڑی ہے ابو بکر یار تو تے کمال کر چھڑی ہے فرمایا میں سارے دے احسانات دا بدلہ دے دیتے ابو بکر دا احسان حالی بھی باقی ہے ابو بکر دا اسلام تے احسان حالی بھی باقی ہے مسلمانہ تے احسان حالی بھی باقی ہے قیامت تک باقی رہے گا قیامت تک دن ابو بکر دے احسان دا بدلہ مصطفیٰ دا خدا عطا فرمائے گا اس کو بڑا کمینہ نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر بھونک کے وہ مسلمان کیویں ہو سکتا ہے اسلام کے اتے تے ابو بکر دا احسان باقی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ان من امن الناس فی صحبتہ و مالہ ابا بکر فرمایا سب سے زیادہ جس نے مجھے اپنی صحبت اور اپنے مال میں مجھ پر احسان کیا ہے سبحان اللہ ان من امن الناس امن اس میں تفصیل ہے اور علیہ مجھ پر جس نے سب سے زیادہ احسان کیا ہے اپنے مال سے اور اپنی صحبت سے وہ ابو بکر ہے اور میرے نبی نے فرمایا مجھے آج تک کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا ہے اور گل سنو جڑی میں کرنے لگا تھوڑے ذوق والی گل والا آ رہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی نے صحابہ دے مجمع وچ کہا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر فرمایا میں آج تک کسی دے مال نے اتنا نفع نہیں دیتا جتنا ابو بکر دے مال نے دیتا ہے انج مڑ کے ویکھیا سبحان اللہ سینئر وزیر سن نشست ریزرو سین چٹ لگی ہوئی سی ایتھے چٹ لگی ہوئی سی ابو بکر ایتھے چٹ لگی ہوئی سی عمر ایتھے چٹ لگی ہوئی سی عثمان ایتھے چٹ لگی ہوئی سی علی دو وزیر سن اور دو مشیر سن یہ دو سسر سن اور دو دماد سن ٹھیک ہے نا نشستہ ریزرو سن یہ دو وزیر سن جس وقت خدمت میں ان کی وہ بکر عمر عثمان و علی اس وقت رسول عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما